کا تعلق ان کی ناقص کارکردگی سے ہے، ان کی موروثی سیاست سے ہے، اور ان کے اپنے ایلیٹ نیٹ ورک یا باہمی گٹھ جوڑ سے ہے، جو صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے سارے ملک کے جو قبائلی چیف ہیں اور جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جو بڑے صنعتی گھرانے ہیں، انہوں نے آپس میں قائم کر رکھا ہے، اور ان کی جو کرپشن ہے ایک دوسرے کی، وہ اس کے اوپر ہمیشہ پردہ ڈالتے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مقدمات قائم بھی کیے ہیں اپنی اپنی حکومتوں میں، تو اس کے بعد ایسے قوانین انہوں نے بنائے ہیں اور عدلیہ کے ذریعے فیصلے کرائے ہیں کہ تمام وہ مقدمات واپس لے لیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہے۔ جو پاکستان میں کرپشن ہے وہ جو اس صف میں اور دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ سارا تاثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ بار بار لوگ آتے رہے ہیں۔ اگر آپ زرداری صاحب حکومت بناتے ہیں یا میاں صاحب بناتے ہیں یا مولانا صاحب بناتے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں آ رہے، یہ ساری زندگی حکومتیں کرتے رہے ہیں اور پارلیمان میں رہے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان کا نوجوان آج دیکھتا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش آگے کیسے نکل گیا ہے، ہندوستان کیسے آگے نکل رہا ہے، تو پھر اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ذمہ دار اپنی سیاسی قیادت کو وہ ٹھہراتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک جو عدم اعتماد کی فضا ہے سیاسی جماعتوں پر اور خصوصی طور پر خواتین اور نوجوانوں میں، یہ کوئی حیران کن نہیں ہے۔ ڈاکٹر رسول، اگر ہم اب نوجوان ووٹر کی ہی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم نوجوان ووٹر کے جو انتخابات میں ٹرن آؤٹ ہے اس کی بات کریں تو وہ کتنا اہم ہوگا، اور پی ٹی آئی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے نوجوانوں کو یہ تحریک دی ہے۔ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ پہلے کے مقابلے میں واضح طور پر زیادہ ہوا تو اس کا انتخابات پر کیا اثر ہوگا؟ اگر نوجوان باہر نکلا اور ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو اس سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس وقت ان کی اسٹریٹجی یہی ہے، اور اس کے برعکس جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے پوسٹر غائب کر دیتے ہیں، مہم نہیں چلانے دے رہے، اور پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے۔ ساتھ انہوں نے جو ویب سائٹ بنائے ہوئے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ویب سائٹ کہ مختلف کانسٹیٹیونسیز میں کون ہے ان کے امیدوار اور ان کے سمبل کون سے ہیں۔ تو کوشش ایک طرف سے کوشش ہے کہ ان کو مکمل طور پر ان کا سفارہ کرایا جائے، دوسری طرف سے کوشش ہے کہ زیادہ لوگوں کو 8 فروری کو نکالا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ نکلتے ہیں کون کامیاب ہوگا۔ آخر میں میرے پاس صرف 1 منٹ بچا ہے ڈاکٹر رسول، ان انتخابات کے بعد کیا سیاسی اور معاشی استحکام کی توقع رکھنی چاہیے؟ جس قسم کے شکوک و شبہات الیکشنز کے آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف ہونے کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں، جو عمومی تاثر ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا حقیقتاً نہ ہو۔ اس سے غالباً مشکل ہوگا کہ اس کو حکومت کو، آنے والی حکومت کو وہ قانونی جائزیت ملے جس سے کہ وہ پاکستان کی جو چیلنجز ہیں، مسائل ان کو حل کر سکے۔ لیکن اگر کوئی ایک جماعت اگر اکثریت لے جاتی ہے واضح طور پر، تو پھر پاکستان میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی جماعت ہے تو میرے خیال میں پی ایم ایل این اس وقت اس پوزیشن میں ہے۔